جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النور پر انشاءاللہ آج ہم اسٹڈی سرکل کا آغاز کر رہے ہیں. تلاوت ہم نے کر لی ہے پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں طارق سعید بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ ترجمہ پڑھ دیجیے پہلے رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جا سکتا. کاش تم اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور جب میں نے ان کو بلایا تاکہ تو نے معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی. پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. نوح علیہ السلام. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. یہ پہلے رکوع کا ترجمہ ہم نے یہاں پر پڑھ لیا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفہیم القرآن سے اپنے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے پہلے زمانہ نزول اور موضوع اور مضمون کے حوالے سے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، اور میں حفیظ الرحمان بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے آپ کی. نام نوح، اس سورہ کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں از اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام ہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے. زمانہ نزول، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون کی داخلی شہادت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں کفار مکہ کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی. موضوع اور مضمون، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ محض قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا، اور اس رویے سے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی وہی انجام دیکھنا پڑے گا جو ان لوگوں نے دیکھا. یہ بات پوری سورہ میں کہیں صاف الفاظ میں نہیں کہی گئی، لیکن جس موقع پر اور جن حالات میں یہ قصہ اہل مکہ کو سنایا گیا ہے اس پس منظر میں خود بخود یہ مضمون اس سے مترشح ہوتا ہے.
पहली आयत में बताया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने रिसालत के मनसब पर मामूर फरमाया था, उस वक्त क्या खिदमत उनके सुपर्द की गई थी। आयत 2 से 4 में मुख्तसरन ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी दावत का आगाज किस तरह किया और अपनी कौम के लोगों के सामने क्या बात पेश की। फिर इंतहाई दराज तक तबलीग, दावत व तबलीग की ज़हमतें उठाने के बाद जो रुदाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर पेश की, वो आयत 5 से लेकर 20 में बयान की गई हैं। इसमें वो अर्ज करते हैं कि किस किस तरह उन्होंने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिशें की और कौम ने उनका मुकाबला किस हठधर्मी के से किया। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी गुजारिश आयत 21 से 24 में दर्ज की गई है, जिसमें वो अपने रब से अर्ज करते हैं कि ये कौम मेरी बात कतई तौर पर रद्द कर चुकी है, इसने अपनी नकील अपने रईसों के हाथ में दे दी है। उन्होंने बहुत बड़ा मकर का जाल फैला रखा है। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों से हिदायत की तौफीक सलब कर ली जाए। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी बेसब्री का मुजाहिरा न था, बल्कि सदियों तक इंतहाई सब्र आजमा हालात में तबलीग का फरीजा अंजाम देने के बाद जब वो अपनी कौम से पूरी तरह मायूस हो गए, तो उन्होंने ये राय कायम की कि अब इस कौम के राह रास्त पर आने का कोई इम्कान बाकी नहीं है। ये राय ठीक ठाक अल्लाह ताला के अपने फैसले के मुताबिक थी। चुनाचे उसके मुतसल्लन बाद आयत 25 में इरशाद हुआ है कि उस कौम पर उसके करतूतों की वजह से खुदा का अजाब नाजिल हो गया। आखिरी आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो दुआ दर्ज की गई है जो उन्होंने ऐन नुज़ूल अजाब के वक्त अपने रब से मांगी थी। इसमें वो अपने लिए और सब अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपनी कौम के लोगों के बारे में अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि उनमें से किसी को जमीन पर बसने के लिए जीता न छोड़ा जाए, क्योंकि उनके अंदर अब कोई खैर बाकी नहीं रही है। उनकी नस्ल से जो भी उठेगा काफिर और फाजिर ही उठेगा। इस सूरह का मुताला करते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से की वो तफसीलात निगाह में रहनी चाहिए जो इससे पहले कुरान मजीद में बयान हो चुकी है। मुलाहिजा हो सूरह आराफ आयत 59 ta 64, सूरह यूनुस 71 ta 73, सूरह हूद 25 to 49, सूरह अल मुमिनून 23 ta 31, सूरह अल शोरा 105 ta 122, सूरह अल अनकबूत 14 ta 15, सूरह अल साफात 75 ta 82, सूरह अल कमर 9 ta 16 आयात में। जी, जज़ाकल्लाह खैर हाफिज़ुर रहमान भाई। इससे कबल कि हम ये जो रेफरेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं इनको पढ़ें, एक चीज़ बस क्लियर कर लें। ये जो लिखा गया था, आपने जो पढ़ा है कि अपनी कौम के लोगों के बारे में नहीं बल्कि अपनी कौम के काफिरों के बारे में, क्योंकि लोगों में तो फिर जो मोमिनीन थे वो भी शामिल हो जाते हैं। तो वो काफिरों के सही, बारे में उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला से बद्दुआ की थी। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन, चूंकि वो रिकॉर्ड भी हो रही है तो इसलिए जो है मैंने इसका क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं रेफरेंसेस पढ़ने के लिए। हाँ जी, रेफरेंसेस ठीक। जी जी। तो पहला रेफरेंस हफीज भाई आप ही पढ़ेंगे, सूरह अल जी, आराफ की आयत नंबर 59 to 64, ठीक है। ये हम जा रहे हैं इंशाल्लाह अभी। जी यहाँ से पढ़ेंगे हफीज भाई।
ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. حاشیہ نمبر 47. یہ پڑھ لیجئے، پہلے ترجمہ پورا پڑھ لیں 5 آیات کا، اس کے بعد پھر حاشیہ چلو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا. آخر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. جی ٹھیک ہے، یہاں سے اب حاشیہ آپ 47 سے 50 تک جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. جی حاشیہ نمبر 47. اس تاریخ بیان کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کی روح سے جس صالح نظام زندگی پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے، اس میں سب سے پہلا بگاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں رونما ہوا، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور فرمایا. قرآن کے اشارات اور بائبل کی تصریحات سے یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس سرزمین میں رہتی تھی جس کو آج ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں. بابل کے آثار قدیمہ میں بائبل سے قدیم تر جو کتبات ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے. ان میں تقریباً اسی قسم کا ایک قصہ مذکور ہے جس کا ذکر قرآن اور تورات میں بیان ہوا ہے، اور اس کی جائے وقوع موصول کے نواح میں بتائی جاتی ہے. پھر جو روایات کردستان اور آرمینیا میں قدیم ترین زمانے سے نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی علاقے میں کسی مقام پر ٹھہری تھی. موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیا کی سرحد پر کوہ ارارات کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب بھی کی جاتی ہے، اور شہر کے نخچیوان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنا حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی جلتی روایات یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر میں بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ برما، ملایا، جزائر، شرق مشرق ہند، آسٹریلیا، نیو گنی اور امریکہ و یورپ کے مختلف حصوں میں بھی ایسی ہی روایات قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس عہد سے تعلق رکھتا ہے جبکہ پوری نسل آدم کسی ایک ہی خطے زمین میں رہتی تھی.
اور پھر وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی۔ اس وجہ سے تمام قومیں اپنی ابتدائی تاریخ میں ایک ہمہ گیر طوفان کی نشاندہی کرتی ہے، اگرچہ مردر ایام سے مرور ایام، مرور ٹریفک مرور یعنی کہ ایام کے گزرنے سے، جی صحیح مرور ایام سے اس کی حقیقی تفصیلات انہوں نے فراموش کر دی اور اصل واقعے پر ہر ایک نے اپنے اپنے تخیل کے مطابق افسانوں کا ایک بھاری خول چڑھا دیا۔ آیت حاشیہ نمبر 48 یہاں اور دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو حال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس سے ناواقف تھی، نہ اس سے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے شرک کی گمراہی تھی۔ یعنی اس قوم نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصے دار قرار دے لیا۔ پھر اس بنیادی گمراہی میں سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئی جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرا لیے گئے تھے۔ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا، اور اس نے انسانوں میں اونچ اور نیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کی، مگر عام الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی پیدا ہوگا۔ حاشیہ نمبر 49 یہ معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا تھا، بینی ایسا ہی معاملہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا۔ جو پیغام حضرت نوح علیہ السلام کا تھا وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سرداران قوم نوح علیہ السلام نے حضرت نوح کی رسالت میں ظاہر کیے تھے۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے، بعین ہی وہی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ آگے چل کر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل بیان ہو رہے ہیں، ان میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو بہو مشابہ ہے۔ اس سے قرآن اپنے مخاطبوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی رہی ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا جنہوں نے انبیاء کی دعوت سے منہ موڑا اور اپنی گمراہی پر اصرار کیا۔ حاشیہ نمبر 50 جو لوگ قرآن کے انداز بیان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اسی شبہ میں پڑ جاتے ہیں
کہ شاید سے سارا معاملہ بس ایک دو صحبتوں میں ختم ہو گیا ہوگا۔ نبی اٹھا اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراض کیے اور نبی نے ان کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ نے عذاب بھیجا۔ حالانکہ فی الحقیقت جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند سطروں میں لکھا جا رہا ہے، چند سطروں میں بیان کر دیا گیا ہے، وہ ایک نہایت طویل مدت میں پیش آئے تھے۔ قرآن کا یہ مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ قصہ گوئی محض قصہ گوئی کی خاطر نہیں کرتا، بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ تاریخی واقعات کے بیان میں وہ قصے کے صرف ان اہم اجزاء کو پیش کرتا ہے جو اس کے مقصد و مدعا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پھر اگر کسی قصے کو مختلف مواقع پر مختلف اغراض کے لیے بیان کرتا ہے تو ہر جگہ مقصد کی مناسبت سے تفصیلات بھی مختلف طور پر پیش کرتا ہے۔ مثلا اسی قصہ نوح کو لیجئے، یہاں اس کے بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوتا ہے، لہذا اس مقام پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کتنی طویل مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا، لیکن جہاں یہ قصہ اس غرض کے لیے بیان ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کی تلقین کی جائے، وہاں خاص طور پر دعوت نوح علیہ السلام کی طویل مدت کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اپنی چند سال کی تبلیغی سعی و محنت کو نتیجہ خیز ہوتے نہ دیکھ کر بددل نہ ہوں، اور حضرت نوح کے صبر کو دیکھیں جنہوں نے مدت دراز تک نہایت دل شکن حالات میں دعوت حق کی خدمت انجام دی اور ذرہ ہمت نہ ہاری۔ اس موقع پر ایک اور شک بھی لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے۔ جب ایک شخص قرآن میں بار بار ایسے واقعات پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے نبی کو جھٹلایا اور نبی نے اسے عذاب کی خبر دی اور اچانک اس پر عذاب آیا اور قوم تباہ ہو گئی، تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے؟ اگرچہ قومیں گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک نوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان یا صاعقہ آئے اور قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت اخلاقی اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی نبی کے براہ راست مخاطب ہو دوسری تمام قوموں کے معاملے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جس قوم میں نبی پیدا ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور خدا کے فرستادہ کو دو بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس کی مستحق ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسر موقع چکا دیا جائے۔ یہ نوعیت معاملہ ان قوموں کے معاملے سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس خدا کا پیغام براہ راست نہ آیا بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو۔ بس اگر اب اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے جیسے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے ہیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ البتہ تعجب کے قابل کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ کہ اب بھی کسی قوم پر اسی شان کا عذاب آتا جیسے انبیاء کو دو بدو جھٹلانے والی قوموں پر آتا تھا، مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے۔
جو خدا سے برگشتہ اور فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنبیہی عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی، لیکن کوئی نہیں جو انبیاء علیہ السلام اور قطب آسمانی کی طرح ان عذابوں کے اخلاقی معنی کی طرف انسان کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس ظاہر بین سائنسدانوں اور حقیقت سے ناواقف مورخین اور فلاسفہ کو ایک کثیر گردہ نوع انسانی پر کثیر گروہ نوع انسانی پر مسلط ہے، جو اس قسم کے تمام واقعات کی توجیہ طبیعتی قوانین یا تاریخی اسباب سے کر کے اس کو بھلاوے میں ڈالتا رہتا ہے، اور اسے کبھی بھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتا کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو غلط کار قوموں کو پہلے مختلف طریقوں سے ان کی غلط کاری پر متنبع کرتا ہے، اور جب وہ اس کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے آنکھیں بند کر کے اپنی غلط روی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں تو آخر کار انہیں تباہی کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 73، یہ عالمگیر بھائی آپ پڑھیں گے؟ جی عامر بھائی۔ 71 سے 73 تک پڑھنی ہوگی انشاءاللہ۔ جی یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو نو یہیں سے ہے نا، ان کو نو سے یہاں آپ یہ پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے تینوں آیات کا، پھر اس کے بعد حاشیہ ایک ساتھ پڑھ لیجیے گا۔ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد بس یہاں سے آپ حاشیہ 69 اور 70 پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ حاشیہ 69 ہے۔ یہاں تک تو ان لوگوں کو معقول دلائل وردہ کو، یہ کیا لکھا ہے؟ اور دل کو لگنے والے دلائل اور دل کو لگنے والے نصائح نصائح کے ساتھ سمجھا
جی ایڈوائسز مثال کے ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ ان کے عقائد اور خیالات اور طریقوں میں غلطی کیا ہے، وہ کیوں غلط ہے، اس کے مقابلے میں صحیح راہ کیا ہے اور وہ کیوں صحیح ہے۔ اب ان کے اس طرز عمل کی طرف توجہ متصف ہوتی ہے جو وہ جی اس سیدھی اور صاف تفہیم و تلقین کے جواب میں اختیار کر رہے تھے۔ جی یہ لفظ ہے 10-11 منعطف منصف، جی جی ریفلیکٹ ہوتی ہے یعنی کہ جی 10-11 سال سے ان کی روش یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ اس معقول تنقید اور صحیح رہنمائی پر غور کر کے اپنی گمراہیوں پر نظر ثانی کرتے، الٹے اس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے تھے جو ان باتوں کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ انہی کے بھلے کے لیے پیش کر رہا تھا۔ وہ دلیلوں کا جواب پتھروں سے اور نصیحتوں کا جواب گالیوں سے دے رہے تھے۔ اپنی بستی میں ایسے شخص کا وجود ان کے لیے سخت ناگوار تھا، ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا، جو غلط کو غلط کرنے والا ہو اور صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہو۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اندھوں کے درمیان جو آنکھوں والا پایا جاتا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے بجائے اپنی آنکھیں بھی بند کر لے، ورنہ ہم زبردستی اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے تاکہ بینائی جیسی چیز ہماری سرزمین پہ نہ پائی جائے۔ یہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر کچھ اور فرمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو حکم دیتا ہے کہ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو، اسی قصے میں وہ اپنے اور تمہارے معاملے کا جواب بھی پا لیں گے۔ حاشیہ نمبر 70 ہے، یہ چیلنج تھا کہ میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جی ٹھیک، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک، ٹھیک ہے جی؟ جی یہ آ گئی ہے آیت نمبر 25، جی یہاں سے۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزال جی اراذل یعنی کہ دبے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، جو جی ہمارے ہاں اراذل تھے، یعنی غریب لوگ، مزدور جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اراذل کہتے ہیں۔ جی جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا
جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لے چلی جا رہی تھی، ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین پر میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جو دی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔
नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। जवाब में इरशाद हुआ, ए नूह अलैहिस्सलाम, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ काम है, लिहाजा तू उस बात की मुझसे दरख्वास्त ना कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूँ की तरह ना बना ले। नूह ने फौरन अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो जो चीज तुझसे मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं, अगर तूने मुझे माफ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हुक्म हुआ, ए नूह अलैहिस्सलाम, उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और इन ग्रोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ ग्रोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य जिंदगी बख्शेंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले ना तुम इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम, बस सब्र करो और अंजामकार मुत्तकियों ही के हक में है। और आद की तरफ जज़ाकल्लाह खैर आलमगीर भाई, हम चूंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पढ़ रहे हैं अभी, तो इसको यहीं पर रोकेंगे। और आज की नशिस्त का चूंकि हमारा वक्त ख़त्म होने वाला है, तो अभी हमने जो मुताला किया है, हम सूरह नूह का बुनियादी तौर पर हम मुताला कर रहे हैं। और सूरह नूह की जो मौज़ू और मज़मून के हवाले से मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रेफरेंसेस यहाँ पर दिए थे अपनी ही तफ़हीम और तर्जुमा कुरान से, उनको हम पढ़ रहे हैं। सूरह अल आराफ, सूरह यूनुस और सूरह हूद, इन 3 जगहों से रेफरेंसेस आज हमने पढ़े हैं। और इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त होगी उसमें जो बकिया रेफरेंसेस हैं, यानी सूरह अल मोमिनून, अश-शुअरा, अल अनकबूत, अल साफ़ात और अल क़मर, वो जो रेफरेंसेस होंगे इंशाल्लाह अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। आज जो अभी हमने पढ़ा है, इस पर अगर कोई मुख्तसर बात कोई भाई करना चाहें, क्योंकि 2-3 मिनट हमारे पास हैं, तो कोई भाई इस पर कोई मुख्तसर बात जो आज हमने पढ़ा है उस पर करना चाहे तो कर सकते हैं। कोई इस्तफसार आप करना चाहें, कोई बात जो रिकॉल करना चाहें, कोई बात जो आपने एक पॉइंट आपके जहन में कोई आया हो, उसको अगर आप यहाँ पे बयान करना चाहें तो कर सकते हैं। भाई एक वो बात ज़हन में आ रही थी जब हम पढ़ रहे थे ना कि एक कौम है, उस पर नबी भेजा जाता है, वो उसको जुटला देती है, फिर उसके ऊपर अजाब आ जाता है। फिर मौलाना ने कहा कि वो अजाब नहीं आता, तो फिर उन्होंने उसकी तफसील कि क्या वजह है उसके ना आने की, कि वो नबी अलैहिस्सलाम जब डायरेक्ट किसी कौम में आ जाते हैं तो वो एक हुज्जत पूरी हो जाती है उस कौम को अल्लाह की, तो फिर अजाब भी हो जाता है। लेकिन एक और भी थोड़ा सा सवाल ये ज़हन में आता है कि ये तसलसल से ये सिलसिला रहा, मतलब एक कौम होती है, एक नबी आता है, वो जुटला दिया जाता है, फिर अजाब आ जाता है, फिर इस तरह अगली कौम इस तरह, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो एक अजीब सी दिमाग में सोच आती कि भी कहीं भी कोई मुख्तलिफ रवैया नहीं आया, मतलब ये कि वो यकसानियत रही मामलात में और इंसान हमेशा जुटलाता रहा नबियों को। तो ये अल्लाह ताला की मतलब मशीयत है या इंसान की आजमाइश थी, इसमें उनका इम्तहान था, इसको थोड़ा सा किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे? यानी क्वेश्चन आपका ये है कि अब इस जमाने में अंबिया क्यों नहीं आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है? जी नहीं कि वो क्या हासिल हुआ कि वो अजाब आया, कौम खत्म हो गई, फिर एक कौम आई, फिर अजाब आया, तो वो तो तबाह हो जाती रही और ख़त्म हो जाती रही और बहुत बुरे मुख्तलिफ किस्म के अजाब उनके ऊपर आते रहे। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत मतलब कैसे, मतलब ये थोड़ा सा समझ नहीं आती ये बात जो है। अच्छा, ये बात है। इसमें तो देखें, जो अभी हमने जो मुताला किया
اس میں بھی اگر آپ غور کریں کہ مطالعے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ نوح علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نام آتا ہے قرآن میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے یہاں پر. درمیان میں جو انبیاء ہیں اس میں بعض تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں کہ جو نسل انسانی ہے تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل بھی کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نسل انسانی کے اندر جو شیطانی جو وساوس تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے. اور شیطانی وسوسہ ہی تھا جس نے انسان کو جنت سے نکلوایا تھا اور زمین پہ بھیجا تھا. تو یہ جو ظاہر ہے کہ شیطان کے جو پیروکار تھے وہ پہلے دن سے ہی اپنا کام کر رہا ہے ابلیس, اور اپنے پیروکار جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تیار کر رہا ہے. تو دو گروہ بنتے چلے گئے نا دنیا کے اندر, مطلب ایک وہ گروہ جو برائیاں کرنے والا تھا, ایک وہ جو نیکیاں کرنے والا تھا, اور یہ ان کے درمیان کشمکش جو ہے وہ جاری تھی ان کے درمیان. تو ایک وقت ایسا آیا کہ برائیاں کرنے والا جو گروہ تھا وہ برائیاں کرنے والا گروہ حاوی ہو گیا, اور اتنا حاوی ہو گیا جو ابھی ہم نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو جتنی بھی آیات اور تشریحات اور تاریخ جتنی ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا حاوی ہو گیا کہ اب جو اہل ایمان کا گروہ تھا وہ بالکل اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی آگے بڑھنے کی. تو ایسی کیفیت جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نبی جو ہے وہ اس وقت بھیجے نوح علیہ السلام, اور پھر نوح علیہ السلام نے اپنی ایک پوری اسٹرگل کی. 950 سال تو ان کی دعوت کا پیریڈ ہے جو انہوں نے پوری اسٹرگل کی. اب اس اسٹرگل کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک راستے کے اوپر چلانا ہے اور دنیا کے اندر نیکی نے پریویل کرنا ہے, نیکی نے رہنا ہے دنیا کے اندر, تو اس لیے جب وہ برائی اس قدر پھیل گئی کہ اب اس برائی کے نظر نہیں آتا تھا کہ اب ان کے اندر جو ہے وہ کوئی خیر کا کوئی پہلو ہے, جو نبی کی زبان سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی نے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے یہ بالکل اپنے پورے تجربے کی بنیاد کے اوپر اور اپنے آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر اور جو کیفیات گزری تھیں اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب ان کے اندر خیر کا کوئی پہلو باقی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ انسانیت کے چھٹاؤ کا عمل تھا, بیسیکلی انسانیت چھانٹی جا رہی تھی. تو وہ جو لوگ تھے کہ جن کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب ان کی نسلیں بھی نامراد اور حرام کار ہوں گی اور یہ دنیا کے اندر خرابیاں ہی پھیلائیں گے, ان کو ختم کیا گیا, نیک لوگوں کو بچایا گیا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد یہ چلے اور پھر دنیا کے اندر پھیلے. تو یہ ایک پروسیس تھا پورا, مطلب جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا نا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کے اندر پھر وقت گزرا, پھر اس کے اندر سے لوگ برائی کی طرف گئے, پھر برے لوگ تھے جہاں پر وہ غالب آتے چلے گئے. پھر اس زمانے میں اس جگہ پہ نبی بھیجا گیا. اگر نبی پر ایمان لے آئے لوگ اور ایمان لانے کے بعد ٹھیک ہو گئے تو دوبارہ سے انسانیت صحیح راستے کے اوپر آ گئی, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ کیا, پھر ان میں سے لوگوں کو بچایا, پھر اس کو کنٹینیو چلایا. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کے اندر سے جو برائی ہے اس کی صفائی کا پروسیس اگر ہم اسے کہیں, جو ابھی میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے, تو شاید یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. تو جواب ملا آپ کے سوال کا؟ جی بالکل. وہ جو آپ نے چھانٹی کا کہا نا اس نے اس کو کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وہ سارٹنگ آؤٹ ہوتی رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے مطابق یہ دنیا کے نظام کو چلانا تھا, تو وہ شروع سے ہی یہ معاملہ چلا آتا رہا. جی بالکل. جزاک اللہ خیر جناب. تو آج کی نشست کو یہیں پہ انشاءاللہ روکیں گے. یہ ریفرنسز جو ابھی ہم نے سورہ نوح سے ہم نے پڑھنے شروع کیے ہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہو اگلی نشست سے پہلے تو جتنے بھی ریفرنسز آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے, اور یہ اچھا موقع ہوگا چونکہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ تمام بھائی کوشش اس بات کی کریں کہ آپ اپنے نوٹس جو ہے وہ بنا لیں. اگر اس پہ بھی غور کریں کہ جو ہم نے ایک نشست کی تھی ترجمہ قرآن کا جائزہ لینے کے لیے, تو اس میں بھی یہ تجویز آئی تھی ہمارے پاس کہ جو انبیاء کے جو قصے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ الگ سے ان کو تیار کر لیں. تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ یہ پورا قصہ جو ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں جہاں جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے, تو آپ اپنے نوٹس لے لیجئے. اس طرح سے آپ کے پاس خود بھی جو ہے وہ قرآنی پورے قصے کی تفصیلات آپ کے پاس اپنی بھی تیار ہو جائیں گی. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. یہ حامد بھائی ہم نے الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا اس سے جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ جو درمیان میں آ جاتے ہیں مولانا ریفرنسز دیتے ہیں, ان کو بھی ہم پڑھتے ہیں پیچھے جا کے. میں نے کبھی نہیں پڑھے تھے, میں نے جتنی دفعہ بھی تفسیر پڑھی ہے قرآن کی بس ان کو چھوڑ کے آگے کنٹینیو کر لیتے تھے.
تو یہ الحمدللہ اس کی یہ برکت ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ. جی تو انشاءاللہ آج کی دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کریں گے. آج ہم مصور بھائی ہیں ہمارے ساتھ. حامد بھائی یہ ریکارڈنگ ذرا بھیج دیجیے گا گروپ میں. میرے آج بچے کہیں بیزی تھے, وہ آ نہیں سکے پروگرام سننے. تو جی ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ جو ہے نا وہ یہ اپلوڈ کر دوں گا میں اس کو, اور وہ لنک بھیج دوں گا انشاءاللہ اس کا.